محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے روزے قیامت اگر مان گئے، پھر نہ مانیں گے روزے قیامت اگر مان گئے، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیری دامن میں چھپا ہو، وہ کیا ملے جو تیری دامن میں چھپا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آگے بڑھوں، اس سے قبل ہم سبھی لوگ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ بڑے باواز بلند درود شریف اللہم صلی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل بڑی اچھی باتیں آپ سبھی لوگوں نے حضرت حافظ محمد سجاد سلامہ سے سماعت کیا۔ باتہو ان کے اچھے نعتیہ خوانی و منقبت کے اشعار استاذ اور شعراء حضرت شاداب بہترین انداز میں حضرت حافظ و قاری محمد عطیق الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ آئیے ایک بار اور مچل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ محفل اصال ثواب کی غرض سے عالی جناب محمد عالمگیر صاحب و ان کے برادران نے اپنے والد بزرگوار محمد ادریس مرحوم صاحب کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے منعقد کیا۔ اس فقیر کی مکمل دعا ہے کہ مولا کائنات مرحوم کو کروٹ جنتی عطا فرمائے اور ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے، اور جس محبت میں آج ان کے گھر والوں نے اس محفل کو انعقاد کیا، ہمیشہ ایسی ہی محفلیں سجانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ میرے بزرگوں دوستو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جانچ پائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھا کون ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے اس نے زندگی کو بنائی، موت پیدا کیا تاکہ وہ ہم میں سے جانچ پائے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے۔
वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, बेशक वही इज्जत देने वाला और वही मग़फ़िरत फरमाने वाला है। उसी की जानिब से इज्जत भी है और उसी की जानिब से मग़फ़िरत भी है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये ज़िंदगी हमारी और आपकी ज़िंदगी पहले है, मौत बाद में, है ना। ज़िंदगी पहले, मौत बाद में। मगर इस आयत पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ज़िंदगी पे मौत को मुक़द्दम फरमाया है। मौत को पहले जिक्र किया, वो जिसने पैदा की मौत और ज़िंदगी को, इसलिए कि तुम्हारी इम्तिहान वो ले पाए कि तुम में से अच्छा कौन है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो जिंदगी पहले, मौत बाद में, और तज़किरा मौत का पहले खोया पता ये चलता है कि रब्बे कायनात अपने बंदों से मुखातिब होना चाहता है। जिंदगी तो मैं तुझे दे रहा हूँ, मगर सुन, इसके साथ साथ मौत भी तेरे साथ है। जिंदगी को तू अच्छा बना लेना ताकि तुम्हारी मौत बेहतरीन तरीके से गुजर जाए, अच्छे से तुम अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर पाओ, खात्मा कर पाओ, क्योंकि जिंदगी के खात्मे का नाम ही मौत है। जिंदगी के खात्मा का नाम ही मौत है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जिंदगी आज हम कैसे गुजार रहे हैं ये हमें और आपको बखूबी पता है ना। हमें और आपको बखूबी पता है। हर इंसान अगर अपनी जिंदगी के बारे में जायजा लेना चाहे तो अपनी जिंदगी का जायजा ले सकता है कि हमारी जिंदगी सुन्नत मुस्तफ़ा के हिसाब से है या उससे हट करके है। हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, चूंकि हम फैसला खुद कर सकते हैं, अगर फैसले पर हम आ जाए तो न किसी हाफिज की ज़रूरत पड़े, न किसी मौलाना की ज़रूरत पड़े, न किसी आलिम की ज़रूरत पड़े, न किसी मुफ्ती की ज़रूरत पड़े। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, चूंकि ये जो ज़मीर मेरा ज़मीर है ना, जो दिल है, और दिल की आवाज़ हम सुनने लगे तो हमें हर अच्छे बुरे काम का अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना। पर अफसोस, हम अपनी जहन से काम तो करते हैं पर दिल का काम नहीं ले पाते, और दिल का काम भी करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। दिल जो मुर्दा चाहता है वही मुर्दा काम करते हैं। दिल जो जिंदा चाहता है उसे जानबूझकर हम दबा देते हैं कि दिल ठहर जा, जहां तू है वहीं रह, मुझे अपने तबीयत से काम करने दे। कभी कभी दिल ये ज़मीर छिजोर छिजोर कर कहता है, ऐ नादा इंसान, जो तू कदम उठाने जा रहा है या जो तू काम कर रहा है, ये तेरी जिंदगी के लिए भी परेशान कुन है और तेरी मौत के लिए भी ये परेशान कुन है। ज़मीर आवाज देता है, दिल से आवाज आती है, पर अफसोस की बात है कि हम दुनिया के हसीन इस खूबसूरती में हम अपने आप को खो जाते हैं और ज़मीर की आवाज को हम समझ नहीं पाते। ज़मीर की आवाज को हम परख नहीं पाते कि ज़मीर मेरा क्या कह रहा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, और फैसला पे आए तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। एक साहिब रसूल हजरत वापसा रज़ियल्लाहु ताला की ज़ाते बाबरकात है। एक रोज ऐसी महफिल सजी हुई थी, मेरे आका जिक्र कर रहे थे, तज़किरा कर रहे थे, लोगों को वहदानियत की तालीम दे रहे थे। हजरत वापसा घर से कुछ सवाल लेकर आते हैं कि चलो आज रसूल कायनात से कुछ सवाल करूंगा। हजरत वापसा आते हैं, जैसे ही वो महफिल के कोने में खड़े होते हैं, मेरे आका चूंकि गैब की खबर रखा करते थे, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आकाए दो जहां इरशाद फरमाते, वापसा करीब आओ। हजरत वापसा और करीब आते हैं, आप इरशाद फरमाते और करीब आओ, और आप करीब आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते और करीब आओ, हजरत वापसा और करीब आते हैं। इतना करीब आए कि हजरत वापसा फरमाते हैं कि मेरे पैर की ये टुकनी, जो घुटना जो है वो रसूल पाक के घुटने से सट गया और मैं यूं जाने बैठ गया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। फिर आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ए वापसा कुछ सवाल लेकर आए हो? कहा या रसूलल्लाह, हाँ सवाल लेकर आया हूँ। आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, बता क्या सवाल है, तू बताना चाहता है या मैं खुद बता दूं कि तुम्हारा सवाल क्या है? हजरत वापसा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आप ही बता दे तो क्या बात होगी, बड़ी बेहतरीन बात होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, तो यही पूछने आया है ना, खैर क्या है, शर क्या है ना। आका पूछते हैं खैर क्या है, शर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हजरत वापसा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मैं यही पूछने आया था कि अच्छाई क्या है,
बुराई क्या है। आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ वापसा जवाब भी मैं ही दे दूं या तू अपने आप से जवाब दे सकता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हजरत वापसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर जवाब मुझे पता होता तो सवाल लेकर तालिब बनकर के क्यों आपकी बारगाह में हाजिर होता, मैं सवाली बनकर क्यों आता, खुद ही अपने घर इसके जवाब को भी ढूंढ लेता। आकाए दो जहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके कल्ब पे अपना दस्ते मुबारक रखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, वापसा तेरा जो ये दिल है ना, ये दिल जो है तेरा सबसे बड़ा मुफ्ती है, इससे बड़ा मुफ्ती कोई और नहीं है। अपने दिल से पूछ कि तूने जिंदगी में अच्छाई कौन कौन सी की है और अपनी जिंदगी में बुराई कौन कौन सी की है। जब तू अपने दिल से पूछेगा तो तेरा दिल पुकार पुकार कर कहेगा खैर क्या है, शर क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तुझे अंदाजा पता चल जाएगा तेरी जिंदगी का अमाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें पता चल जाएगा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो हम बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, पर अफसोस आज बुराइयों में हमारी जिंदगी ज्यादा गुजरती है, अच्छाइयों की तरफ मेरा कदम बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत कब अपने शिकंजे में हमें कस ले ये किसी को पता नहीं है ना। अभी हम और आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है मैं यहीं या यहाँ से जाने के बाद मेरी रूह फना हो जाए, ये किसको पता है। इसलिए आप रूह फना होने से कब्ल अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढांचे में ढाल ले, अमली जिंदगी को अपना ले। आज बेशुमार मिलाद की महफिलें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, तकारीरें हो रही हैं, नातिया खानी व मनक़बत के आशार कहे जा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमारी जिंदगी वहीं परी की परी रह गई जहाँ सैकड़ों बरस परी हुई थी। हम पैदाइश से लेकर होश तक और होश संभालने के बाद से अब तक जिस कीचड़ में हम पड़े हुए थे उसी कीचड़ में है ना। आज तो अपने घर हमने बुजुर्गों के आस्थाने को भी बाकी नहीं रखा, वहां भी हम बेहयाइया और बेशर्मी फैलाते हुए है ना, बेहया और बेशर्मी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बुजुर्गों की शान को समझे, उनके मकाम को समझे और उनके दर पे जब भी जाए तो फैज पाने के लिए जाए। कहीं ऐसा न हो कि आप फैज की नीयत से जा रहे हो और उनके लानो तान को लेकर घर वापस आ रहे है ना। तफसील की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा। बहरकैफ जिस मकसद के तहत मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं चाहूंगा उसी मौजू के ऊपर मेरी खिताब हो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मौत कब हमें अपने शिकंजे में कर ले ये किसी को नहीं पता है ना। इसलिए मौत आने से पहले अपनी जिंदगी को अमली जामा की तरफ ढाल ले, ताकि जब मौत आए तो खुदा की बारगाह में आप इश्क रसूल को अपने सीने में सजा के शान और शौकत के साथ जाए। ऐ मौला मैं रूहे जमीन से जब उठ कर आया हूँ, पाक परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में आया हूँ, तो खाली हाथ नहीं बल्कि तेरे महबूब की सुन्नतों को सजा कर आया हूँ, तेरे महबूब की उल्फत को सजा कर आया हूँ, तेरे महबूब के तौर तरीके पे जिंदगी गुजार कर आया हूँ। ऐ मौला तेरी वहदानियत पे कायम रह कर आया हूँ। ऐ मौला मैं तेरी बारगाह में आया हूँ तो ईमान की हालत में आया हूँ। जब ईमान वाला जाता है तो मचल कर जाता है, और जब ईमान से खारिज होकर जो जाता है वो मायूस होकर जाता है ना। इसलिए कब्र जो है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र जो है, कब्र बेहतरीन गुलजार भी है, कब्र बेहतरीन गुलजार है, हंसी का सामान है। कब्र में बिल्कुल मेवे और नहरें मीठी जारी है, और कब्र जो है वो जो कि है आजाब का बहुत बड़ा घर भी है ना। कब्र में मेवे भी है, मीठी नहरें भी है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तरह तरह के फलदार दरख्त भी है, कब्र बेहतरीन घर भी है। और आका इरशाद फरमाते हैं, कब्र जहन्नम का एक बड़ा मकाम भी है ना, आजाब का एक बड़ा घर भी है। कब्र में दोनों चीजें हैं,
اب رہی بات ایمان والوں کے لیے، جب ایمان والا جاتا ہے تو وہی قبر اس کے لیے کشادہ بڑا ہو جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اور جب غیر ایمان والا جاتا ہے تو وہی قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گا، ہے نا، اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ جب ایمان والا جاتا ہے تو قبر کی میوے وغیرہ سے سرفراز ہوتا ہے، اور بے ایمان جاتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں عذاب الہی میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ کو فکر کرنی ہے کہ آپ کس حالت میں جانا چاہتے ہو۔ کیا قبر کے اندر آپ آرام کرنا چاہتے ہو، قبر کے میوے آپ کھانا چاہتے ہو جنتی، یا میرے بزرگوں دوستوں قبر کے اندر آپ عذاب الہی کو اپنے اوپر جو کی ہے ڈھالنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے رب کی طرف سے، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے، ہے نا۔ اللہ نے دو ہی راستہ تو بنا کر چھوڑ دیا ہے، جاؤ جو تجھے چاہیے اختیار کر لو، یا تو جنت چاہیے تو جنتی ہونے کے لیے تجھے کیا کیا کرنا ہے میرے بزرگوں دوستو، یہ علماء کی جماعت ہے، تم اس کے قریب جا کر سیکھا کرو، ان کے قریب جا کر پڑھا کرو، ان کے قریب جا کر ان کی زبانی جو تم احادیث اور قرآن کی روشنی میں باتیں سنو اس میں عمل کیا کرو، میری وحدانیت پر قائم رہو، میرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرو، یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے، اور جو اس سے دور ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو جہنم رشید کرتا ہمیں نظر آتا ہے نا۔ تو اب ہم کو کیا چاہیے، ہمیں بخوبی اس کا علم ہے، ہم جنتی بننا چاہتے ہیں یا جہنمی بننا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جنتی بنیں، اس میں ہے کوئی ایسا جو اپنے آپ کو چاہتا ہو ہم جہنمی بنے؟ بولیے ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے، کسی کی خواہش نہیں کہ ہم جہنمی بنے، ہر ایک کی سوچ یہی ہے، ہر ایک کا تمنا یہی ہے، ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہم اس روح زمین کے بعد جب ہم اپنی زندگی گزارے تو عیش و آرائش کے ساتھ گزارے، جنتی بن کر گزارے، ہے نا۔ اللہ ہمیں اس جہاں کے بعد ہم کچھ کر کے اس جہاں میں جائے تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جہاں دل کے کسی کونے میں جنت کی آرزو ہے میرے دوستو، اسی دل کے کونے میں تم وحدانیت کی روشنی کیوں نہیں پیدا کرتے، رسول پاک کی سنتوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے، آپس میں اخلاق کیوں نہیں پھیلاتے، تمام تر نااتفاقیوں کو اپنے درمیان سے دور کیوں نہیں کرتے، تمام تر بے شرمی اور بے حیائی کی زندگیوں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو آپ سدھارتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے۔ آج دیکھا جا رہا ہے جنت ہمیں چاہیے پر جھوٹ بھی بولیں گے، جنت ہمیں چاہیے حرام کاری بھی ہم کریں گے، جنت ہمیں چاہیے شراب بھی ہم پیئیں گے، جنت ہمیں چاہیے ناچنا گانا بھی ہم کریں گے، جنت ہمیں چاہیے بازار کا سیر بھی ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جنت ہمیں چاہیے وحدانیت سے دور بھی ہم رہیں، جنت ہمیں چاہیے پر رسول پاک کی سنت پہ عمل بھی ہماری نہ ہو، جنت ہمیں چاہیے پر قرآن کی تلاوت بھی ہماری زندگی میں نہ ہو، جنت ہمیں چاہیے پر نماز ہماری زندگی میں نہ ہو۔ میرے بزرگوں دوستو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس کی زندگی میں نہ جانے کتنی خامیاں ہو بھلا وہ بھی جنتی ہو سکتا ہے نا، وہ بھی جنتی ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں، قطعی نہیں۔ جنت چاہیے تو بے حیائیوں سے اپنے آپ کو منہ موڑو، جنت چاہیے تو بے شرمی سے اپنے آپ کو منہ موڑو، جنت چاہیے تو چہرے پہ رسول پاک کی سنت کو رکھو، جنت چاہیے تو اپنی زندگی کا ایک ایک پل صبح و شام رات و دن سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارتے ہوئے ہم نظر آئے، تب جا کر اللہ انعام کی شکل میں ہمیں جنت عطا فرمائے، چونکہ اس نے جانچ کے لیے ہی تو زندگی دی ہے، اور خود اس نے کہا الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا، تاکہ تمہاری جانچ ہو پائے، تمہارا امتحان ہو پائے کہ تم میں سے اچھا کون ہے۔ جو اچھا بن کر جاتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، جو برا بن کر کے جاتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے نا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، بے شک وہی عزت دینے والا اور وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر تھوڑی سی عمل کر لے اور اس کا وسیلہ بنا کر اپنی مغفرت کے طالب بن جائے، یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرتا ہے نا۔ اور ایک لاچار ہے، مجبور ہے، ہم کیا کریں؟ میرے بزرگوں دوستو غریب حالات سے ہیں، دل سے نہیں، ہے نا۔ غریب روپے سے ہیں، غریب حیثیت سے ہیں، دل سے نہیں۔
اللہ نے تو بے شمار دولتوں کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے نا. جس میں آپ کو اگر خدا عطا فرما رہا ہے، جسم کی توانائی آپ کے ساتھ ہے، اس سے بہترین حسین دولت کچھ نہیں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زندگی میں غربتی کی حالت سے دوچار ہوں گے میرے بزرگوں دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوں گے، اور اس کی شان میں کبھی اپنی زبان سے گستاخ الفاظ جو کی ہے نہ نکالے ہوں گے، گستاخی والی الفاظ. رب کائنات کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا، میرے بندے آؤ آؤ قریب آؤ، ذرا قریب آؤ، ہم نے تمہاری زندگی میں چین بھی نہیں دیا تھا، سکون بھی نہیں دیا تھا، دولت نہیں دی تھی، شہرت نہیں دی تھی. اے میرے بندے، میں نے تیرے نام کا چرچا بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے باوجود تو نے میری بارگاہ میں اپنی زبان سے گستاخانہ الفاظ نہیں نکالا ہے، اپنی زبان سے بے ادبی نہیں کی ہے، اپنی زبان سے جو کی ہے برا بھلا نہیں کہا ہے. میں نے تجھے جو دیا اس پہ تو میرا احسان بجا لاتا رہا. اے بندے، میں نے تجھے کم دولت دی پر تم نے میرا احسان مانا، اس لیے آج تو نے کم اعمال کیا ہے، میں تجھے جنت حوالے کرتا ہوں. کم اعمال کی بنا پر بھی تو دولت کی لالچ نہ کرے، چونکہ اللہ اگر کچھ دیتا ہے تو اس میں بھی اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے نا، اور اللہ اگر کچھ چھینتا ہے تو اس میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، تو اللہ نے جو دیا ہے اس کا احسان بجا لائیے، اور جو آپ سے چھین لیا ہے اس پہ بھی اس کا شکر بجا لائیے، چونکہ ہر حال میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اور موت مومنوں کے لیے تحفہ ہے. تحفۃ المومنین الموت، حدیث نبوی ہے میرے بزرگوں دوستو. اور ایک روایت ہمیں ملتا ہے، آپ کہیں کہ موت مومنوں کے لیے تحفہ کیسے؟ تحفۃ المومنین الموت، مومنوں کے لیے موت جو ہے یہ تحفہ ہے، اور ظالموں کے لیے موت جو ہے وہ سخت ہے. جس حساب سے ہماری زندگی ہے نا، کسی کی زندگی بہت عیش سے گزر رہی ہے، کسی کی زندگی بہت چین سے گزر رہی ہے، کوئی سو سو کے گزار رہا ہے، کوئی ہنس ہنس کے گزار رہا، کوئی گھوم کے گزار رہا ہے. ویسے ہی موت کا مقام بھی ہے، جس طرح سے جس کا اعمال ہوتا ہے اس کی موت اسی حساب سے ہوتی ہے نا، اس کی موت اسی حساب سے ہوتی ہے. اور جو مومن ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں، جس طرح آج ہم اور آپ گھبراتے ہیں کہ موت آئے گی، مر جانا پڑے گا، چلا جانا پڑے گا. اکثر لوگ موت سے ڈرتے ہیں، مگر جو اللہ والے ہیں وہ موت کو اپنی ہتھیلیوں پر سجا کر گھما کرتے ہیں. کب موت آئے ہمیں اپنی شکنجے میں کسے تاکہ دیدار مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو، دیدار مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو جائے. ایک واقعہ ملتا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب ان کی جاکنی کا عالم آیا، جب یہ موت کے بالکل قریب گئے، سانسیں جب رکنا شروع ہوئی تو ان کی اہلیہ چیخ مارنے لگی، آئے میرا شوہر اس دنیا سے کچھ کر رہا، میرا شوہر اس دنیا سے اب جو کی رخصت کر رہا، میرا شوہر اب انتقال کیا جا رہا ہے. کچھ سانسیں باقی تھیں. حضرت بلال حبشی اپنی زبان کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، آہ کی آواز کیوں بلند کرتی ہو، چیخ کیوں نکالتی ہو، روتی کیوں ہو، اور بے چین کیوں ہوتی ہوئی نظر آتی ہو؟ اپنی زبان سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرا شوہر رسول کائنات کا دیدار کرنے جا رہا ہے، میرا شوہر رسول کائنات کا دیدار کرنے جا رہا ہے. چونکہ موت مومنوں کے لیے تحفہ ہے. بہت دنوں سے میں نے اپنے آقا کی ظاہری طور پر زیارت نہیں کی ہے، آج وہ دن آیا ہے، وہ وقت آیا ہے، وہ سماعت آ گئی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے، موت ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مصطفیٰ سے دیدار کرنے جا رہے ہیں. یہ مومنوں کا حال ہے، یہ مومنوں کا مرتبہ ہے میرے بزرگوں دوستو. اس لیے مومن موت سے ڈرتا نہیں، اپنی ہتھیلیوں میں سجائے گھومتا ہے. اور موت مرنے ڈرنے کا چیز نہیں، موت میرے بزرگوں دوستو یاد کرنے کا چیز ہے نا. یاد کیا کرے. اور موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، سب کو جانا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز جانا ہے. اور اللہ اگر چاہتا میرے بزرگوں دوستو، ذہن کو ذرا قریب رکھیں گے، اللہ اگر چاہتا تو سب کی موت ایک ساتھ ہو جاتی، اور اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک ساتھ پیدا کر دیتا. یہ ترتیب کیوں؟ یہ ترتیب کیوں کہ موت
سب کے ساتھ جدا جدا جدا، زندگی سب کی الگ 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 ہے نا. سب وقفے وقفے سے اس دنیا میں آیا اور وقفے وقفے سے اس دنیا سے چلا جائے. اور اللہ چاہتا تو ایک ساتھ سب کی زندگی ہوتی، ایک ساتھ سب کی موت آ جاتی. مگر یہ ترتیب کیوں دیا گیا؟ میرے بزرگ اور دوستوں، اور ایک بات اور، دنیا میں باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے نا. ترتیب یہی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ پہلے بیٹا گیا بعد میں باپ آیا، ایسا ہے نہیں ہے. پہلے باپ بعد میں بیٹا، پہلے دادا بعد میں پوتا، پہلے میرے بزرگ اور دوستوں نانا بعد میں ناتی، پہلے نواسی بعد میں نانی، پہلے ماں بعد میں بیٹی. میرے بزرگ اور دوستوں یہ دنیا کا ترتیب ہے. پہلے بڑے آتے ہیں، بعد میں چھوٹے آتے ہیں. پر ہو سکتا ہے بڑے روح زمین کے اوپر رہ جائے اور چھوٹے اس دنیا سے کوچ کر جائے. باپ رہ جائے یہ ہو سکتا ہے، اور باپ کے کاندھے پہ نوجوان بیٹے کا جنازہ جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ دادا زندگی میں رہے اور پوتے کا جنازہ اٹھ جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ نانا زندگی میں رہے، ناتی کا جنازہ اٹھ جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ ماں بحیات رہے، بیٹی کا جنازہ اٹھ جائے. ماں پہلے ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ پہلے ماں مرے. باپ پہلے ہے، یہ ضروری نہیں کہ پہلے باپ مرے. میرے بزرگوں دوستو، آنے والا پہلے آتا ہے پر جانے کے لیے اس کا وقت مقرر نہیں ہے. جانے والا بعد میں آ کر کے بھی جا سکتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ اگر چاہتا تو موت کو ایک ساتھ پیدا کرتا. ترتیب کیوں بنایا میرے بزرگوں دوستو؟ تاکہ اپنے رب، میرا رب اپنے بندوں کو دکھلانا چاہتا ہے، اے میرے بندوں سنو سنو، میں نے موت کو ترتیب اس لیے دیا ہے تاکہ تم عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے کاندھے پہ لے جا کر قبرستان تک پہنچایا کرو، قبر تک اتارا کرو، مٹی دیا کرو، تاکہ تجھے پتا چلے کہ ایک روز تجھے بھی موت آنے والی ہے. تجھے بھی کوئی اپنے کاندھے پہ لا کر یہی اسی قبر کے اندر ڈالنے والا ہے. اس لیے تو اپنی زندگی کو سنوار لے اور آخرت کی تیاری کر لے. آخرت کی تیاری کر لے. میرے بزرگ اور دوستو، موت کو اللہ نے ترتیب اس لیے بنایا تاکہ ہمیں زندگی کو سنوارنے کا موقع ملے، ہے نا. اس لیے ترتیب دیا گیا موت کو. اگر اللہ چاہتا، مثال کے طور پر اللہ اگر چاہتا تو 5 وقت کی جو نماز ہم پہ فرض ہے وہ ایک ہی وقت، ہم صبح اٹھتے ایک ہی وقت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، یا ایک ہی وقت ہم ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز ہم ادا کر لیتے. پر یہ وقت مقرر کیوں کیا گیا؟ 5 وقت کیوں؟ فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، عشاء، ہے نا. یہ 5 وقت اللہ اگر چاہتا تو ایک ہی وقت. عشق کی نگاہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے مولا یہ تو نے 5 وقت نماز فرض کیوں کیا؟ اگر تو چاہتا تو ایک ہی وقت فرض کرتا، ایک ہی وقت ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے. میرے بزرگوں دوستو، تو اللہ نے یہ 5 وقت یوں فرض کیا اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اوپر، تاکہ کوئی اگر فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو اور جب وہ اپنے رزق کی تلاش کرے تو اسے پتا چلے کہ جس رب کو میں یاد کر کے آ رہا ہوں اسی رب کی بارگاہ میں جانا ہے. میں حرام رزق کی طرف سے اپنے آپ کو روکے رکھوں. پھر وہ ظہر کی نماز جب ادا کرے تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے، مولا تیرے فضل و کرم سے میں نے حلال رزق کی طرف جو کہ اپنے آپ کو مولا ہے حرام کاری سے بچائے رکھا، اے مولا میری آگے کی زندگی کو بھی اسی پہ قائم ہو جائے رکھ. پھر جب وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب کی نمازیں ادا کرتا ہے، عشاء کی نمازیں ادا کرتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، میں نے پوچھا مولا آخر یہ ترتیب کیوں، آخر یہ جو کہ ہے واقعہ کیوں ہے؟ تو چاہتا تو ایک ہی وقت فرض ہو سکتا تھا، یہ 5 وقت فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، رب کائنات جواب دے گا میں نے 5 وقت اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ میں اپنے بندوں کو سنوار سکوں، اسے بتا سکوں. جب مسجد سے آزان کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو میرے بندے کے دل میں یہ جو کہ ہے احساس پیدا ہو سکے کوئی رب ہے جس کی جانب ہمیں لوٹنا ہے، کوئی خدا ہے جس کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. میرا بندہ جب گمراہیت کی طرف جانے لگے تو مسجد سے آزان کی صدائیں آئے
کہ اس رب کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روکے رکھیں اور اچھائیوں کی طرف جو کہ کام نہ ہو جائے, تاکہ رب کی بارگاہ میں جائے تو شرمندگی کا احساس نہ ہو, بلکہ اعمال صالح کی بنا پر خدا کی بارگاہ میں ہم بخشش کے حقدار ہو جائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت اور زندگی ہمیں دی تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے, ہمیں جانچ سکے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے, ہم میں سے برا کون ہے. میرے بزرگوں دوستو, تو یہ خود کو پرکھا جا سکتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک پیر زدہ ہوں, پیر کا بیٹا ہوں, ایک مقرر کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں, آپ کی نگاہوں میں بہت اچھا ہوں, پر میرا اعمال کیا وہ میں جانتا ہوں. میں اپنے اعمال کا میں خود جائزہ لیتا ہوں کہ میں کیا ہوں. آپ بہت اچھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر رسول میں آپ شامل ہیں, رسول کائنات کے بیانات اور خدا کی وحدانیت آپ سن رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچھے ہیں, پر آپ کا اعمال کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, آپ کی فعل و فطرت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا مالک ہے, ہر انسان اپنے اعمال کو پرکھتا ہے کہ میرا اعمال کیسے ہے. میرے بزرگوں دوستو, تو میں گزارش کروں گا آپ سے, مؤدبانہ گزارش کروں گا, زندگی بچی ہے تو اچھائی کی طرف ڈھال لیں. اب بھی موقع ہے اللہ کی جانب سے. جس روز توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس لیے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اس دن, سوائے افسوس کے قبر میں ہا ہا لا ادری کی آواز کی بجائے کچھ آواز نہیں نکلے گی. اس لیے اگر زندگی جو بچی ہے اسے اچھا ڈھالے, اور خدا کی بارگاہ میں جب جائے میرے بزرگوں دوستو تو خدا کا محبوب بن کے جائے. خدا کی بارگاہ میں جب جائے تو خدا کے مخلص بندے بن کر کے جائے, اچھے بندے بن کر کے جائے, نیک صالح اعمال لے کر کے جائے, جس کی بنا پر آپ کی مغفرت ہو جائے اور رب سے راضی ہو کر جائے, اور رب آپ سے راضی ہو جائے, اس حالت میں جائے, ہے نا. تو یہ کب ہوگا؟ جب اعمال صالح ہمارے پاس ہوگا, تب رب ہم سے راضی ہوگا, ہم رب سے راضی ہو جائے. ایک بزرگ کا حوالہ ملتا ہے نا, چونکہ وقت ہے بہت زیادہ ہو چلا ہے, ایک بزرگ کا حوالہ ملتا ہے, لوگوں نے کر کے سمجھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ کہا کہ میں بندوں کو رب سے ملوا رہا ہوں, اسے ہدایت کر رہا ہوں, اسے سمجھا رہا ہوں, ہے نا. پر یہ لوگ سن کر گزر رہے تھے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں جا کر وہاں دعائیں کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا میں رب کو بندوں سے ملوا رہا ہوں. پر رب ہے کہ آج ماننے کے لیے تیار نہیں. اس روز رب ماننے کے لیے تیار تھا, اس لیے میں نے کہا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے اگر وہ مان گئے, ہے نا, پھر نہ مانیں گے روزے قیامت اگر وہ مان گئے. میرے بزرگوں دوستو, تو یہاں جو مان جاتا ہے رب اس سے وہاں مانتا ہے, اور جو یہاں نہیں مانتا رب اس سے وہاں بھی نہیں مانتا. تو رب کو منوانا ہے تو یہاں منوا لو, یقیناً قبر میں آپ کو آرام ملتا ہوا نظر آئے گا. ایک واقعہ حضرت ابراہیم, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ملتا ہے. جب ان کی موت قریب آئی اور جب حضرت اسرائیل ان کی دروازے پہ ان کے جب دستک دی میرے بزرگوں دوستو, اور جب وہ حضرت ابراہیم کے قریب آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا, بڑی اچھا الفاظ کہا, ذرا ذہن کو قریب رکھ کر سنیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے اسرائیل جاؤ خدا کو کہنا مجھے تو خدا خلیل بنایا ہے نا. خلیل کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پیارا دوست ہوتا ہے, سب سے قریب جو دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کے القاب سے نوازا جاتا ہے نا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست رکھا ہے, خلیل رکھا ہے, اور پھر مجھے موت بھی دینا چاہتا ہے. جا کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جا کے خدا سے کہو کہ وہ ہمیں کیسا خلیل رکھتا ہے کہ ہمیں موت بھی دینا چاہتا ہے, ہماری زندگی چھیننا چاہتا ہے,
حضرت اسرائیل جب واپس جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، مولا تیرا خلیل اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے کہ تو اسے خلیل رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے اور اسے موت بھی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت جواب عنایت فرمایا تھا، اے اسرائیل جا کر میرے خلیل سے کہہ دو بھلا وہ دوست نہیں کیسا دوست ہے کہ ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست ملنے کو نہ جائے، ہے نا؟ ایک دوست جائے اور دوسرا دوست ملنے کے لیے نہ جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی پھر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست جائے نا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اگر اس طرح کی بات ہے تو فوراً میری روح کو قبض کرو، ہمیں خدا کا دیدار کرنا ہے نا، ہمیں خدا کا دیدار کرنا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، تو اس دنیا سے جائے تو ایسے جائے کہ رب آپ سے راضی ہو جائے اور آپ رب سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ تو جانے کے لیے، راضی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعمال صالح بنانے ہوگا۔ اسی زندگی میں آپ کو رب کو راضی کرنا پڑے گا اور راضی کرنے کے لیے وحدانیت پر کھڑا رہنا پڑے گا، ہے نا؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آخری میں آپ کو حوالہ دیتا چلو، اس کے بعد میں اپنی تقریر سمٹ دوں گا۔ مولانا روم اپنی کتاب میں صاف ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی واقعے میں پوری زندگی کے معاملات کو لا کر جمع کر دیا، پوری زندگی کے معاملات کو لا کر جمع کر دیا میرے بزرگوں دوستو۔ اور انہوں نے ایک واقعہ اس میں تحریر فرمایا۔ ایک زمانہ تھا، قدیم زمانہ، جب مصر کے اندر اس کے جزیرے پہ سال کی پہلی تاریخ کو جو انسان اترتا تھا، وہاں کے لوگ اسے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا کرتے تھے۔ اب پوری سال وہ اس دیش کا حکمراں ہوا کرتا تھا، حاکم ہوا کرتا تھا، اور جیسے ہی سال کی آخری تاریخ آتی تھی پھر اسی بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک ویران جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، ہے نا؟ جہاں کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہاں وہ سسک کر آخری ہچکیاں لے لیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بندہ سال کی پہلی تاریخ کو اس جزیرے پہ قیام کرتا ہے، اترتا ہے، اور لوگ جمع ہوتے ہیں کہ آج سال کی پہلی تاریخ ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں اترے گا اور میں اسے اپنا بادشاہ بنا لوں گا۔ یہ اللہ والا اترا وہاں، جیسے ہی اترا ویسے لوگ اس کی سواگت کے لیے، ویلکم کے لیے جمع ہو گئے، خیر مقدم کیا، اور وہ شخص بولا کہ آخر یہ عزت کس چیز کے لیے؟ اتنی تم جو ہماری عزت کر رہے ہو آخر کیوں؟ کہا آج آپ ہمارے ملک میں پہلے وہ انسان ہے جو آج پہلی تاریخ میں سال کے آپ نے یہاں قدم رکھا ہے، لہذا اس خوشی میں ہمارے دیش کا ایک قانون ہے، ماحول ہے، جو سال کی پہلی تاریخ کو سب سے پہلے اس جزیرے پہ اترتا ہے میں اسے اپنا بادشاہ بنا لیا کرتا ہوں۔ پر اس شخص نے کہا کہ ہمیں بادشاہیت نہیں چاہیے، ہمیں یہ حکمرانی نہیں چاہیے، میں اس کے قابل نہیں، میں جہاں ہوں مجھے وہیں رہنے دو۔ پر لوگوں نے کہا آپ چاہو یا نہ چاہو، آپ مانو یا نہ مانو، ہمارے دیش کا جو قانون ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو بادشاہ بنا کر رہوں گا، مان کر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ شرائط بھی بتا دیا، سنیں، سال بھر تو آپ کا بادشاہ رہنا ہے، حکم کرنا ہے، حکمرانی آپ کی چلے گی، مگر سال کی آخری تاریخ جیسے ہی آئے گی ویسے آپ کو زنجیروں میں جکڑ پھر لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جکڑ کر کے۔ یہ بندہ پریشان ہوا، کہا یہ تمہارے ملک کا قانون ہے؟ کہا قانون ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ کہا پوری سال، ایک سال تک میں آپ کی بات مانوں گا، جو آپ کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔